بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں مشکات المصابیح کتاب الطہارہ کے ذیل میں وہ شخص جو حالت جنابت میں ہے یعنی جو ناپاک ہے اس سے میل جول اور اس کے لیے جو کام جائز ہیں اور جو کام منع ہیں اس حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔ جنابت کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ جب کسی شخص پر غسل کرنا جس حال میں واجب ہو چکا ہوتا ہے تو غسل کرنے سے پہلے جب اس پر غسل واجب ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت جنابت میں ہے۔ یہ ٹرم ہے جنابت سے برا سمپلی یہ کہہ لیں کہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ جب تک غسل نہیں کرے گا تب تک یہ پاک نہیں ہوگا۔ اب وہ جب تک غسل نہیں کرتا بعض اوقات اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، گھنٹہ لگ گیا، 2 گھنٹے لگ گئے، رات کا معاملہ ہو گیا، بندہ کہتا ہے کہ صبح میں اٹھ کے غسل کر لوں گا۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں احادیث پاک سے کیا رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں ملے جبکہ میں جنبی تھا۔ یہ بات کر رہے حضرت ابو ہریرہ، وہ کہتے ہیں میں حالت جنابت میں تھا، سرکار سامنے سے آتے ہوئے مجھے ملے اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے کوئی ساتھی ہوتا ہے اکٹھے لے کے چلنا ہوتا ہے، حضور نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مجھے اپنے ساتھ چلا دیا، یہاں تک کہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو میں چپکے سے وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا اور آ کے میں نے غسل کیا، کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ میں ناپاک ہوں اور سرکار مجھے ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ یہ ان کے دل میں ایک بوجھ آ رہا تھا کہ حضور کی محفل میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ محفل مسجد میں نہیں تھی، رستے میں ملتے ہوئے چلے گئے تھے اور رستے میں کسی جگہ جا کے بیٹھ گئے تھے۔ مسجد میں تو ظاہر داخل ہو ہی نہیں سکتا جو بھی آدمی، یہ تو وہ بھی جانتے تھے۔ یہ تو بات تھی سر راہ چلتے چلتے حضور سامنے آ گئے، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے، تو ان کے دل پر بڑا بوجھ اور شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں بیٹھا ہوا ہوں سرکار کے ساتھ اور حالانکہ میری حالت ناپاکی والی ہے۔ تو کہتے ہیں جب ظاہر ہے 2-4 لوگ اور بیٹھ گئے ہوں گے، سرکار مصروف ہوئے ہوں گے، وہ چپ کر کے وہاں سے چلے گئے اور گھر جا کر غسل کیا اور غسل کر کے میں واپس آیا تو حضور ابھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے صورتحال عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسے ہوا میرے ساتھ، میں ناپاکی کی حالت میں تھا، آپ نے میرا ہاتھ لے لیا، چل پڑے، تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں ناپاک ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی مومن کا جو ہاتھ ہے یا بدن ہے، یہ خیال مت کرو کہ حالت جنابت کے اندر اگر ہے تو کسی کو ہاتھ ملانا بھی میری باڈی کا ظاہری حصہ بھی ناپاک ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بخاری شریف کے اندر آئے ہیں اور مسلم شریف کے اندر پھر وہی اضافہ ہے جو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں نے ناپسند کیا کہ حضور کی محفل میں بیٹھوں، ساتھ بیٹھوں، حالانکہ میں ناپاکی کے اندر ہوں۔ تو سرکار نے ان کو یہ فرما دیا۔ اب اس حدیث پاک کا اصل جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ انسان پر غسل واجب ہوتا ہے تو اس صورتحال کے اندر وہ حکمی طور پر ناپاک ہوتا ہے، وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر کسی سے ہاتھ ملانا، ملاقات کرنا، گلے ملنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ناپاکی بدن کے ظاہر کے اندر نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جی میں کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جو بیٹے ہیں حضرت عمر فاروق کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں رات کو جنبی ہو جاتا ہوں، یعنی رات کو میں ناپاکی کی حالت میں ہو جاتا ہوں، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا تو میں ناپاکی کی حالت میں ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وضو کر لیا کرو، شرمگاہ کو دھو لیا کرو اور سو جایا کرو، صبح اٹھ کے غسل کر لیا کرو۔
یعنی رات کے کسی پہر کے اندر انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت تم وضو کرنے سے پہلے انسان شرمگاہ کو دھوئے گا، وضو کر لے گا، وضو کر کے سو لو تو صبح پھر اٹھ کے تم غسل کر لو۔ یعنی وہ جو رات کے کچھ گھنٹے ہیں سرکار نے اس کی بھی اجازت دے دی کہ اگر اس حالت میں وہ سو جائے تو تب بھی کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں آتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں عمومی تعلیم یہ ملتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے انسان پاک ہو جائے۔ عمومی تعلیم یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو انسان پاکی کی حالت میں آ جائے، لیکن بعض اوقات 100 وجوہات ہوتی ہیں۔ انسان کی طبیعت کے اوپر نکاہت ہے، کمزوری ہے، کوئی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، یہ جو ساری شکلیں ہوتی ہیں اس شکل میں سرکار نے اجازت دے دی کہ وضو کر کے تم سو جایا کرو اور صبح اٹھ کے غسل کر لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں ہوتے تھے اور آپ کھانا کھانے کا اگر ارادہ کرتے، یعنی غسل کرنے سے پہلے آپ کا موڈ ہوا کہ کھانا کھا لوں یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ نماز والا وضو کر لیتے اور نماز والا وضو کر کے پھر کھانا بھی کھا لیتے، آرام کرنا ہوتا تو آرام بھی کر لیتے، بعد میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آیا، یعنی بیوی سے ہم بستر ہوا اور پھر اس نے دوبارہ رات کے کسی حصے میں بیوی کے قریب جانے کا ارادہ کیا تو چاہیے کہ دونوں کے درمیان وضو کر لے۔ یہ بھی آداب مستحبات میں سے ہے۔ اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ہمیں قرآن پاک پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور قرآن پاک پڑھنے سے سوائے جنابت کے آپ کو اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ یعنی حالت جنابت میں ہوتے، جب غسل واجب ہوتا تب تو آپ قرآن کی تعلیم ہمیں نہیں دیتے تھے، لیکن اگر واش روم گئے اور وہاں سے واپس آئے، ابھی وضو نہیں کیا تھا اور کوئی بات ہمیں آیت کی بتانی پڑ جاتی تو حضور بتا دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو زبانی پڑھنے سے روکنے والی چیز صرف انسان کی حالت ناپاکی ہے جس میں غسل واجب ہوتا ہے، اس میں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر انسان کو وضو کی ضرورت ہے، جیسے انسان واش روم گیا ہے تو واش روم کے بعد تو وضو کرنا ہوتا ہے، اب وضو کرنے سے پہلے اگر کسی کو کوئی آیت کسی نے پوچھ لی یا کسی کو بتانی پڑ گئی تو بے وضو زبانی آیت بتانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی جو ممانعت ہے وہ حالت جنابت جس میں غسل واجب ہوتا ہے، اس میں قرآن کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، نہ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان حالت جنابت میں نہ ہو، صرف وضو کی ضرورت ہو اس کو، تو اس صورت میں وہ چھو نہیں سکتا قرآن مجید کو، ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن زبانی پڑھ سکتا ہے اور کسی کو پڑھا بھی سکتا ہے اور بتا بھی سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی، حائضہ مانا وہ عورت جو اپنے ایام میں ہو، ماہانہ ایام میں ہو، اور جو جنبی ہے یعنی حالت جنابت والا، یہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے۔ یعنی قرآن پڑھنے کی جو ممانعت ہے وہ مرد کے لیے جب وہ حالت جنابت میں غسل واجب ہے، اور عورت کے لیے جب وہ اپنے ایام میں ہوتی۔ عورت کے وہ ایام ایسے ہوتے ہیں جیسے مرد حالت جنابت میں ہوتا ہے، یا مرد کے لیے وہ جنابت کی حالت ایسی ہے جیسے عورت اپنے ایام کے اندر، یعنی دونوں برابر کی ناپاکیاں ہیں، دونوں برابر کی ناپاکیاں ہیں، عورتوں کے لیے ان کے ایام اور مردوں کے لیے حالت جنابت۔ جو چیزیں مرد کے لیے حالت جنابت میں منع ہو جاتی ہیں، مسجد میں قدم رکھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا، قرآن پڑھنا بر زبانی بھی، یہی چیزیں عورت پر اپنے دلوں میں حرام ہو جاتی ہیں کہ وہ نماز کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ اب ہماری حالت جنابت تو تھوڑی دیر کی ہے، ہم جب چاہیں غسل کر لیتے ہیں تو پاک ہو گئے، مگر عورتوں کے دنوں کا ٹائم چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ ان دنوں کی نمازیں بھی نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور قرآن مجید کو بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں۔
تو یہ دونوں حالتیں برابر ہوا کرتی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو یا حالت جنابت والا شخص ہو۔ اب یہاں پر اس کو اصل میں پیغام یہ ہے کہ حالت جنابت والے کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد غسل کرنے کی کوشش کرے، اور کتے کا جو تعلق ہے بعض احادیث پاک میں دیگر میں موجود ہے کہ شکار کی نیت والا کتا مستثنا ہے، گھروں کی حفاظت والا کتا مستثنا ہے، ہاں جو شوقیہ پال کے رکھا ہوتا ہے اس کو ناپسند کیا گیا اور گھر کے اندر اس کو رکھنے سے ممانعت کی گئی۔ بہت سی احادیث پاک ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل حضور سے وعدہ کر کے گئے کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، ٹائم بتا کر گئے، اس ٹائم پر نہیں آئے۔ حضور حیران کہ جبرائیل ٹائم پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، پریشان ہو رہے جبرائیل کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے سرکار کو پیغام دیا، بلکہ آپ نے گھر والوں سے کہا گھر کو دیکھو، چیک کرو، تو گھر کے ایک چارپائی کے نیچے کتے کا پیلا پڑا ہوا، تمہیں نکالو اس کو گھر سے۔ جب نکالا گیا تب جبرائیل امین گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ بات احادیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ہم انہی کلمات پر اتفاق کرتے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تعلیمات دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔